السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں مختلف انبیاء کی بات کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پیچھے چلا آ رہا ہے، اسی کی کنٹینیوٹی میں بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ یہ جو اسحاق ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جو یعقوب ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ تو یہ رشتہ ان کا بنا اپنے باپ سے اور دادا سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ان کے متعلق کیا یہ رہا ہے کہ کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی، یعنی ابراہیم کو بھی ہدایت دی، ان کے بیٹے اسحاق کو بھی دی، آگے پھر ان کے بیٹے یعقوب کو بھی ہم نے سب کو ہدایت دی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ اللہ کے پہلے نبی نوح، تو اب ان کا ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ اور پھر کیا یہ رہا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے بھی، یہ ذریت اولاد کو بولتے ہیں، تو یہاں پر اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کہ اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے آگے کیا یہ رہا ہے کہ داود، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، تو یہ سارے ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان سب کو کیا یہ رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ اب یہ دیکھیں، نبی اللہ کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی ہدایت کے محتاج نبی ہوتے ہیں۔ عبد کہتا ہے نا، عبد بندہ، عباد بندے، تو عبد کا مطلب ہوتا ہے نوکر، غلام، تو عباد اس کی جمع ہوگی۔ تو سب سے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب سے بہترین جو عباد تھے وہ اللہ کے انبیاء تھے، اس کے رسول تھے، وہ اس کے محکوم تھے، اس کے اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ۔ تو کیا یہ رہا ہے آیت کے آخر میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو محسنین ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ محسنین یہ اسی سے حسن ہے، وہیں سے یہ لفظ بنا ہے محسنین، یعنی وہ لوگ جو حسن اور توازن سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جو حسن ہوتا ہے وہ توازن ہی ہوتا ہے، اگر توازن بگڑ جائے تو حسن نہیں رہے گا۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کے یہ جو چہرے کے نقوش ہیں ان میں ایک توازن ہے نا، ناک اپنی جگہ کے اوپر، آنکھیں اسی طرح، وہ ہونٹ ہیں، کان ہیں، سر کے بال ہیں، پیشانی ہے، تو ان کے اندر ایک خاص بیلنس ہے۔ تو اگر یہ بیلنس نہ ہو، ناک بہت زیادہ لمبا ہو یا بہت زیادہ چپٹا ہو، چھوٹا ہو، پھیلا ہو، یا آنکھیں بالکل باریک ہوں یا بہت زیادہ بڑی ہوں، ہونٹ بہت زیادہ بلکی ہوں، موٹے ہوں، یا بالکل ہی ایسے باریک ہوں، تو وہ پھر حسن نہیں رہے گا۔ تو یہ جو حسن ہے بیسیکلی توازن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حسین انداز سے کام کرتے ہیں، یعنی توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو وہ توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو
ان کو قرآن محسنین بولتا ہے۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے احسان کرنے والے، تو ظاہر ہے یہ بھی وہی حسن ہے، یعنی آپ کو اچھا کام کریں گے تو اس میں کسی کے اوپر احسان بھی آ جاتا ہے کہ ظاہر ہے آپ پھر کوئی برا کام تو نہیں کریں گے، کسی انسان کے ساتھ جب معاملہ کریں گے تو پھر احسان والا ہی معاملہ کریں گے، کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ حسین انداز سے کر رہے ہیں، تو حسین انداز سے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ تو محسنین سے متعلق ہوگی نا، دوسری یہ ہے کہ یہاں پر کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں، اور پھر اس میں باقی جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، ذریت، آگے ان کی پھر اولاد، تو اولاد کے نام تو نہیں قرآن نے بتایا، وہ تو ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں ہوں، تو سارے انبیاء آ گئے، کچھ کے نام آ گئے، کچھ کو ذریت کے لفظ سے کہ وہ ان کی اولاد تھے، تو اس میں ان کے نام تو نہیں بتائے۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کو ایک ہی طرح کی بنیادی ہدایت دی گئی، کسی نبی کو کوئی علیحدہ کوئی دوسرے انبیاء سے ہٹ کر ہدایت نہیں دی گئی کہ کسی اور کو ایک ہدایت کسی نبی کو دی گئی ہو، دوسرے نبی کو کوئی اور ہدایت دی گئی ہو، تیسرے نبی کو کچھ اور قسم کی ہدایت دی گئی ہو، بالکل نہیں۔ یاد رکھیں کہ دین اللہ کا ہوتا ہے، وہ دین اللہ کہتا ہے، اللہ کا دین، وہ بدلتا نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ ہو اس کا دین ایک ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سنت بھی اللہ کی ہوتی ہے، سنت اللہ کہتا ہے، تو سنت بھی اللہ کی ہے، یعنی وہ قانون جو اللہ کا وہ بھی نہیں بدلتا۔ اسی طرح شریعت یہ بھی اللہ کی ہوتی ہے، تو شریعت بھی نہیں بدلتی جو اللہ نے دی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت محمدی یا شریعت محمدیہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی نبی نے شریعت نہیں بنائی، شریعت بھی اللہ نے بنا کر دی، تو کسی بھی نبی نے شریعت نہیں بنائی، شریعت بھی اللہ نے بنا کر دی، سنت بھی اللہ کی، دین بھی اللہ کا، شریعت بھی اللہ کی، یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ اور کسی دور میں بھی کسی بھی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ اس کو کوئی علیحدہ شریعت دی گئی ہو، تمام انبیاء کو ایک ہی طرح کی شریعت دی گئی، ایک ہی طرح کا دین دیا گیا۔ تو یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔